مسیح یسوع کی سلامتی آپ سب لوگوں کے ساتھ، سننے والوں کے ساتھ، دیکھنے والوں کے ساتھ اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت آپ کی خدمت میں زندہ اور پاک کلام کو لے کر آیا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ اور خدا کا کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں، نہیں ہے تو اپنے کاپی پینسل لے لیں، ان آیات مبارکہ کو ضرور ریڈ کیا کریں، نوٹ کیا کریں اور شام کو اپنے گھر میں خاندانی عبادت کا آغاز کریں اور اس میں ان آیات مبارکہ کو ضرور اسٹڈی کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ کھولیں۔ آج ہمارا روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، اس ٹاپک کے اوپر آخری پروگرام ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے پروگرام نہیں دیکھے تو ضرور ان کو بھی دیکھیں اور سنیں، اور خدا اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا۔ آئیں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت جو ہے وہ آج میں تلاوت کروں گا آپ کے سامنے۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سربلند ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اس دنیا میں ہو، لوگ اس کے نام کو جانیں۔ مگر میرے عزیزو، اس کے لیے ایک فارمولہ ہے بائبل مقدس کے اندر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اگر آپ مسیحت میں ہیں، اگر آپ کلیسیا کے ممبر ہیں، اگر آپ خدمت گزار ہیں، اگر آپ ڈیکن ہیں، اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ خدا یسوع مسیح کا نام لیوا ہیں، تو پھر ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ 7 باتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس معاشرے میں آپ سرفرازی چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، اپنا اچھا مقام چاہتے ہیں، اپنا اچھا نام چاہتے ہیں، تو پھر ان 7 باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو خادم کی صورت میں ڈال لیں، خدمت کرنے والے بنیں۔ پھر تیسری بات، انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں۔ نمبر 4، گو کہ خدا کی صورت میں تھا لیکن اس نے بھی انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ اپنے آپ کو پست کریں، نیچا کریں اپنے آپ کو۔ پھر چھٹی بات، فرما بردار رہیں، خدا کے کلام کو ہر روز پڑھنے والے ہوں، خدا کے کلام پر عمل پیرا ہونے والے ہوں، خدا کے کلام کو پہلا درجہ دینے والے ہوں، تاکہ فرما بردار رہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، یعنی کہ دکھوں میں سے وہ گزرا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ ہمیں بھی اس معاشرے میں اگر اچھا مقام چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہوگا، خادم کی صورت اختیار کرنی ہوگی، انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا ہم نے سلوک کرنا ہے، اپنے آپ کو پست کرنا ہے اور فرما بردار رہنا ہے۔ اور پھر چاہے دکھوں میں سے ہمیں ان سارے پروسیس میں سے گزرنا پڑے، ہم نے خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہے، تو پھر وقت پر خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ ایک آیت مبارکہ آپ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ مقدس پطرس رسول جو کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے سینئر ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اس کا پہلا خط ہے اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 6 اور 7 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ غور سے سنیے گا اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے کی کوشش کریں۔ لکھا ہوا ہے، پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے اور اپنی ساری فکریں
اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر آپ فکر مندی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک ضروری اور گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اپنے آپ کو فروتن بنا لیں، اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے کر دیں تاکہ خدا وقت پر آپ کو سرفراز کرے، اور اپنی ساری فکریں، جتنی بھی فکر مندی ہے، اس کو آپ خدا کے اوپر ڈال دیں کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اس میسج کو خود سنیں اور اس میسج کو اپنے عزیز و قارب کو سینڈ کریں، اپنے دوست و احباب کو سینڈ کریں، اور اپنے خاندان میں ہر روز خاندانی عبادت کا آغاز کریں۔ شام کو خاندانی طور پر بیٹھیں، خدا کا کلام پڑھیں، خدا کے کلام کو ریڈ کریں، اور پھر خداوند کی پرستش کریں، پھر اس کے حضور جھک کر دعا کریں، اور خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں، فروتنی کے ساتھ رہیں۔ خدا آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ اپنی فکر خداوند پر چھوڑ دے کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ میرے عزیزو، ایمان رکھتا ہوں کہ اس سارے میسیجز سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی۔ خدا نے اگر زندہ رکھا تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آئیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ، روح جان بدن کو اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو جو خداوند اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں، ان سب کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور خداوند ان کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، ان کے لیے صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ آج کا نیا دن، آج کی نئی صبح، آج کے نئے لمحات ان کے لیے بابرکت ہوں۔ آج کی صبح کا آغاز یہ تیرے کلام سے کریں، تیرے نام سے کریں، اور صبح سے شام تک ان کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ جو بیٹے بیٹیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی جا رہے ہیں، رستے میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرنا، اور خداوند جہاں پر بھی آج تیرے نام کی عبادات ہو رہی ہیں وہاں پر تیرا جلال ظاہر ہو، بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں، بہت سارے لوگ تیرے بیٹے کو قبول کریں، بہت سارے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے آزاد ہوں۔ اور خداوند اگر کوئی اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہا ہے، اس کے بدن میں اگر کوئی بیماری ہے، یسوع کے نام سے ہیل کرنا۔ اگر کسی گھرانے میں ناچاکی ہے، ابلیس کی بری تاثیر کام کر رہی ہے جو خاندانوں کو توڑ رہی ہے، سارا جادو ٹونا داغا تو یسوع کے نام سے بسم کرنا، تاکہ تیرا بیٹا میرا خداوند یسوع مسیح فتح یاب ہو۔ اور خداوند جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرنا، اور خداوند خاص دعا کرتا ہوں بے اولاد لوگوں کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنانا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم نے مانگا اور پایا، خدا کے بیٹے بیٹیوں کا اونچی آواز سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ اگر خدا نے زندہ رکھا تو کل پھر آپ کی خدمت میں خدا کا کلام لے کر آؤں گا۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ایٹ آل۔